پاکستان میں تعلیمی نصاب میں، ہمارے میڈیا میں برٹش کلونیلزم کے بارے میں بڑا کم ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مایوس کن بات ہے کیونکہ برٹش کولونائزیشن کے دوران برصغیر کے لوگوں کے ساتھ بہت سے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی جلیانوالہ باغ میسیکر ہے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا گیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کے بارے میں پڑھایا نہیں جاتا۔ پہلی جنگ عظیم میں لڑنے کے لیے برطانیہ نے برصغیر سے کافی لوگوں کو بھرتی کیا۔ کچھ لوگوں نے تو رضاکارانہ طور پہ جنگ میں حصہ لیا، مگر بہت سے لوگوں کو زبردستی ان کی مرضی کے بغیر بھرتی کیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مہاتما گاندھی جو کہ عدم تشدد، نان وائلنس کے حامی تھے، انہوں نے بھی لوگوں کو بھرتی ہونے پر آمادہ کیا۔ گاندھی سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان کے لوگ جنگ کے دوران وفاداری دکھائیں گے تو جنگ کے بعد ان کو آزادی یا بہتر خود مختاری مل جائے گی۔ لیکن جنگ کے بعد ہندوستان کو ایسی کوئی خود مختاری نہ ملی۔ خود مختاری تو دور کی بات، ہندوستان میں جنگ کے بعد رولٹ ایکٹ پاس کیا گیا۔ اگر کسی شخص پر انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا شبہ ہو تو اس کو اس ایکٹ کے تحت ٹرائل کے بغیر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا۔ جنگ میں ہندوستان کے کافی لوگوں کی جانیں گئیں، تو جنگ کے بعد برطانیہ کے رویے سے لوگ بہت ناخوش تھے۔ جنگ کے بعد ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس افراتفری کی وجہ سے دونوں سائٹس پر جانیں گئیں۔ ملک کے بہت سے علاقوں میں وائلنس ہونے کے باوجود پنجاب میں اب تک امن تھا۔ پنجاب میں اس وقت ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد عروج پہ تھا۔ برٹش جو کہ ڈیوائڈ اینڈ رول پر انحصار کرتے تھے، اس اتحاد کو دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ تو پنجاب کے برٹش حکمران یہ سمجھنے لگے کہ کچھ ہونے والا ہے، کسی قسم کا انقلاب آنے والا ہے۔ اس ڈر سے برٹش نے گاندھی کے پنجاب میں دو ساتھیوں ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کو پنجاب کے شہر امرتسر سے دھرمشالہ بھیج دیا۔ دونوں لیڈرز محفوظ تھے، لیکن افواہیں پھیلنے لگی کہ ان کو مار دیا گیا ہے یا مار دیا جائے گا۔ امرتسر اب تک پرامن تھا، لیکن ان افواہوں کے پھیلنے کے بعد امرتسر کا امن چلا گیا۔ ان افواہوں کے پھیلنے کے بعد دونوں برٹش اور انڈین سائٹس پر جانیں گئیں۔ اس وائلنس کے بعد برٹش آرمی آفیسر جنرل ڈائر نے امرتسر کے مختلف حصوں میں اعلانات کروائے کہ پبلک میٹنگز کو بین کر دیا گیا ہے اور 5 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگوں کو آگاہی دینے کا انتہائی ناقص طریقہ تھا۔ اتنے بلند آواز شہر میں ناممکن تھا کہ ہر انسان تک یہ اعلانات پہنچ پاتے۔ تو کچھ لوگوں نے امرتسر کے جلیانوالہ باغ کے اندر ایک چھوٹی سی پولیٹیکل میٹنگ آرگنائز کی۔ باغ میں اور بھی لوگ تھے جو وہاں تفریح کے لیے آئے تھے۔ پولیٹیکل میٹنگ کے دوران کچھ سپیچز کی گئیں۔ ان سپیچز میں ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سپیکرز کی جانب سے انقلابی سپیچز نہیں کی گئی تھیں، اور میٹنگ میں موجود لوگ ان آرمڈ یعنی غیر مسلح تھے۔ میٹنگ کو روکنے کے لیے جنرل ڈائر فوجیوں کے ہمراہ جلیانوالہ باغ پہنچے۔ جنرل ڈائر نے فوجیوں کو لوگوں پر فائرنگ کرنے کا حکم دیا۔ Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. لوگوں کو وارننگ دیے بغیر فائرنگ سٹارٹ کی گئی۔ انیوا فائرنگ سے بچوں، بوڑھوں، مرد، خواتین کا سرعام باغ میں قتل کیا گیا۔ جلیانوالہ باغ میسیکر کے بعد انڈیا میں بہت غصہ تھا۔ انڈین پولیمیتھ ربندر ناتھ ٹیگور نے احتجاجاً اپنی نائٹ ہوڈ ترک کر دی۔ جنرل ڈائر کو کوئی سزا نہ ملی، ان کو بس پرماننٹ سک لیو پر بھیج دیا گیا۔ برطانیہ میں جنرل ڈائر کو رائٹ ونگ سرکل سے بہت سپورٹ ملا۔ کنزرویٹو نیوز پیپر مارننگ پوسٹ نے جنرل ڈائر کے لیے 26,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے۔ جلیانوالہ باغ میسیکر کو ہوئے 105 سال گزر گئے ہیں، مگر اب تک برطانوی حکومت نے ساؤتھ ایشین ممالک سے آفیشیل معافی نہیں مانگی۔